زمین پر انسان رہ رہا ہے، نگاہ اٹھا کر آسمان کے تارے کو دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے کہ یہ تارا ہے، اس لیے کہ تارا چمکتا ہے۔ تو انسانوں کے گھروں کے اندر بھی جس گھر میں تہجد کی نماز ادا ہوتی ہے وہ گھر چمکتا ہے، اس چمک کی وجہ سے فرشتے آسمان میں اس گھر کو پہچان لیتے ہیں۔ آج میک اپ کا دور ہے اور کاسمیٹک کا دور ہے، نہ جانے شادی کے موقع پر ہماری بچیاں کتنے کا میک اپ کراتی ہیں بیوٹی پارلر میں جا کر، اللہ ہی خیر فرمائے۔ باپ نہ جانے کتنے پیسے لٹاتا نظر آتا ہے۔ میں ایک نسخہ عطا کر دیتا ہوں، کسی میک اپ کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی آپ کو کریم کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی بیوٹی پارلر میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ یاد رکھیں یہ کاسمیٹک کی آئٹم کے بارے میں پبلسٹی کرنے والے جھوٹ تو بول سکتے ہیں لیکن مدینے کے تاجدار کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ پیغمبر رحمت نے فرمایا جو رات کو تہجد کی نماز ادا کرتا ہے اللہ دن میں اس کے چہرے کو منور کر دیا کرتا ہے۔ چہرے کو روشن کرنا ہے، منور کرنا ہے تو تہجد کی نماز پڑھو۔ پوری رات واٹس ایپ پر اور فیس بک پر چیٹنگ میں لگے ہو اور یوٹیوب پر گندگی کا ڈھیر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، کہاں سے روشنی آنکھوں کے اندر آئے گی؟ چہرے پر نور کہاں سے آئے گا؟ اگر نور چاہتے ہو تو رحمت عالم کے فرمان پر عمل کرو، چہرہ منور ہو جائے گا۔ نماز تہجد رسول اعظم ادا کرتے، تہجد کی بڑی برکتیں ہیں، تہجد کی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی۔ عام مسلمان پر 5 وقت کی نماز، رسول اعظم پر 6 وقت کی نماز، تہجد بھی مصطفیٰ جان رحمت پر کمپلسری تھی۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے تہجد سے بڑی محبت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری امت بھی اسے ادا کرے، تمنا دے، لیکن امت پر یہ گیران نہ گزرے اس لیے میں نے تہجد اس پر کمپلسری نہیں، میری امت تکلیف میں نہ پڑ جائے کہ اگر میں تہجد کو کمپلسری کر دوں تو کہیں رات کو اٹھنا میری امت کے لیے دشوار ہو اور میری امت دشواری کی وجہ سے تہجد چھوڑ دے، اس لیے میں تہجد کو میری امت پر کمپلسری نہیں کر رہا ہوں، فرض نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ عز و جل توفیق دے تو اٹھ کر کے بندہ نماز ادا کرے، تہجد پڑھے، یہ اس کے لیے باعث ثواب ہے لیکن کمپلسری نہیں۔ سرکار ہماری نیند کا خیال کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو میری امت کو نیند توڑنا تکلیف ہو جائے، اس لیے حضور نے تہجد کو ہم پر کمپلسری نہیں کیا۔ مسواک کو لے لیجئے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک سے بڑی محبت تھی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو تو مسواک کا استعمال کرے، مسواک کی بنیاد پر اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن پیغمبر اعظم کو وہاں پر بھی اپنی امت یاد آتی ہے اور سرکار فرماتے ہیں میری امت کی تکلیف میں پڑنا اس کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز میں وضو کے لیے مسواک کو کمپلسری قرار دے دیتا۔ رسول اعظم کو ہماری تکلیف کا اتنا خیال ہے کہ ہم تکلیف میں نہ پڑ جائیں، اس لیے بہت ساری چیزوں کو سرکار نے کٹ آف کر دیا۔ حج کے حوالے سے دیکھیں، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ سرکار خاموش رہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا ہر سال مسلمان پر حج فرض ہے؟ سرکار خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ جب انہوں نے پوچھا تو رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال حج فرض ہو جائے گا، لیکن پروردگار جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس ارشاد کے ذریعے پوری دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میں محتاج نبی بن کر کے نہیں آیا، میں مختار بن کر کے آیا ہوں۔ میں اگر کہتا ہوں کہ حج فرض ہے تو ہر مسلمان پر ہر سال کے لیے حج فرض ہو جائے گا۔ کوئی ایسا بندہ آیا جو طاقتور ہے، فاسق و فاجر ہے، لیکن اس کے سامنے بچ گئے تو اس سے اللہ عزت نہیں عطا کرے گا، اس سے اللہ ذلت عطا کرے گا۔ لیکن اگر کوئی اللہ کی طاقت کے سامنے بچ جائے تو مولا اسے اٹھا کر عزت کی سربلندی عطا کر دے۔ جھکو اس کے سامنے، کچھ نہ سمجھو، خود اس کے سامنے بچ جاؤ۔ جب اس کے سامنے آدمی خود کو عاجز بنا دیتا ہے، اس کے سامنے آدمی اپنے آپ کو ذلیل کر دیتا ہے، مولا تیرے سامنے میری حیثیت ہے ہی کیا، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جب انسان خود کو اللہ کے سامنے اتنا عاجز اور پست بنا لے تو مولا پھر اس بندے کو عزت و سر بلندی عطا کرتا ہے۔ اس کو میں نماز کے ذریعے بتا دوں۔ آدمی پہلے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس میں بھی عاجزی ہے، کھڑے ہونے میں بھی عاجزی ہے۔ کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ ہاتھ باندھ کرنا۔ بتائیے نا، آپ مجھے جواب دیجئے کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ ہاتھ باندھ لیتا ہے نا، ہاتھ باندھ کے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔
आजिज़ी के साथ। भाई जाहिर सी बात है किसी को बड़ा मान करके ये आदमी उसके सामने हाथ बांध दे, फिर उसका जी इस आजिज़ी से नहीं भरा तो फिर वो झुक गया, रुकू में चला गया, और रुकू में जाकर क्या कहता है, पहले शुरू किया हाथ बांधकर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। रुकू में गया तो कहा सुबहान रब्बियल अज़ीम, झुक कर कह रहा है मैं किसी और के सामने नहीं झुका, पाक है वो जात जो मेरा रब है और सबसे अजमत वाला है। सुबहान रब्बियल अज़ीम कह करके वो अपने आप को झुका लेते। किसके सामने बोलिए? अभी उसका जी नहीं भरा इतने झुकने पर, फिर वो सजदे में जाकर पूरा पिच जाता है। अब सिर्फ गर्दन नहीं झुकती, अब घुटने भी झुक गए, हाथ भी झुक गया, सर भी झुक गया, नाक भी झुक गया, आंखें भी झुक गई। गोया पूरा अपने रब की बारगाह में उसने अपने आप को बिछा दिया और बता दिया मेरे नजदीक कोई बड़ा नहीं है, तू ही बड़ा है, मैं आजिज होकर पस्त होकर तेरे सामने झुक गया हूं। तो रब फरिश्तों से फरमाता है जो मेरे सामने इस तरह से आजिज होकर के बिछ जाए, क्या मैं उसे इज्जत अता न करूं? फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसको बुलंदी अता फरमाई। इसीलिए आप देखें रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम, सजदे में सुबहान रब्बियल आला, बुलंदी ही की बात की जा रही है, अजमत ही की बात की जा रही है। किसी ताकतवर इंसान के सामने इंसान नहीं झुक रहा, कह रहा है कि अजमत वाला मेरा रब है, आला मेरा रब है, मैं उसके सामने झुका हूं। यहां से ये बात वाज़ेह तौर पर समझ में आ गई कि जो खुदा के सामने झुक जाए, खुदा उसे गिरने नहीं देता, उसे उठा लेता है, उसे बुलंदी अता कर। लेकिन ये भी अल्लाह के लिए उसकी ताकत। अब हमारी कौम अल्लाह की ताकत व कुदरत ही को तो नहीं जानती, मालदार की कुव्वत को जानती है, तख्त व ताज के मालिकों की कुव्वत को जानती है, अल्लाह की कुदरत को कौन जानता? ये अल्लाह वाले जानते। अल्लाह की ताकत को अल्लाह वाले जानते थे, अल्लाह की कुदरत को अल्लाह वाले जानते थे। अब मैं यहाँ आपको बताऊं तो आपको हैरत होगी, हमारा हाल क्या है? हमारा हाल ये है कि कुछ हमें शोहरत मिल गई, कुछ दौलत मिल गई, कुछ इक़्तिदार मिल गया, कुछ ओहदा मिल गया, तो हमारी पोजीशन थोड़ी सी अलग हो जाती है, फिर हम खुद को कुछ समझने लगते हैं, बेहतर समझने लगते हैं, बेहतर। लेकिन मैं आपको बताऊंगा तो हैरत होगी। ऐसा ही मामला हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के साथ हुआ। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह दरिया के किनारे से तशरीफ ले जा रहे थे, तो आपने देखा कि एक शख्स एक औरत के साथ बैठा हुआ है और करीब ही के अंदर एक बोतल पड़ी हुई, दरिया के किनारे, औरत साथ में और बोतल। मान जहन में एक ख्याल आ गया, अजीब आदमी है, इसे जरा भी ख्याल नहीं, और ये ख्याल आ गया मैं तो कम से कम इससे बेहतर हूँ। तवज्जो चाहूँगा जुमले पर। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा को ये ख्याल आया कि मैं तो इससे बेहतर हूँ, यानी जहन के पता नहीं ये गलत काम के लिए या इसमें शराब है या क्या है, तो इससे आपके जहन में ये ख्याल आया कि चलो अल्लाह का शुक्र मैं इससे तो बेहतर हूँ। अचानक ये ख्याल आते ही सामने समंदर था, तूफान उठा समंदर के अंदर, और समंदर के अंदर एक कश्ती थी जो हिचकोले खाने लगी, उसमें 6 लोग सवार थे। वो नौजवान जो औरत के साथ बैठा हुआ था उसने फौरन दरिया में छलांग लगा दी, और छलांग लगाकर जैसे तैसे करके वो 6 लोगों को बचाकर किनारे पर ले आया। और फिर उसके बाद उसके छलांग लगाने को देखकर बायजीद बुस्तामी हैरत में थे कि ये दरिया में अपनी जान को दाव पे लगाते हुए छलांग लगा दिया है, देखो जरा क्या करता है। जब बचा के लेकर के आए तो बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा से कहता है, बायजीद एक को तो बचा लेते, बायजीद एक को तो बचा लेते, और सुनो बायजीद, ये मेरे साथ बैठी हुई मेरी माँ है और ये बोतल पानी का है। बायजीद ने मिट्टी उठाई, अपने सर पर डाली और कहा अफसोस अफसोस अफसोस, मैंने क्या कह दिया कि मैं इससे बेहतर हूँ, ये तो मुझसे करोड़ों गुना बेहतर है। और फिर कहने लगे आज के बाद मैं अपने आप को किसी से बेहतर नहीं समझूंगा। ये कहते हुए अभी जा ही रहे थे कि मौला ने इम्तिहान में गिरफ्तार कर दिया। एक शख्स अपने कुत्ते को लेकर के आ रहा था, उसने बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा से पूछा, ओ बायजीद जरा ये तो बताओ मेरा कुत्ता बेहतर है या तुम बेहतर? इसलिए कि दिल में इरादा कर लिया था ना कि मैं अपने आप को दूसरे से बेहतर नहीं समझूंगा। तो कुदरत ने फौरन इम्तिहान में जरा देखूं बायजीद अब क्या कहते हैं, इम्तिहान में डाल दिया फौरन। बायजीद बुस्तामी से उस शख्स ने कहा कि मेरा कुत्ता बेहतर है या तुम बेहतर हो? अब जवाब सुनिए बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा का। फरमाते अगर मेरा खातिमा ईमान पर हुआ तो मैं बेहतर हूं, वरना ये कुत्ता बेहतर। कहाँ हैं हम?
کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ اللہ والے کبھی خود کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ خدا ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے اور اس کے سامنے جھک جاتے، بچھ جاتے، اس کے حکم کے سامنے سرنڈر ہو جاتے۔ کون اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر نہیں ہوتا؟ جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، کبھی مال کا تکبر، کبھی شہرت کا۔ اس کو میں اگزامپل کے ذریعے بتاؤں کہ آج تھوڑی سی دولت آ گئی تو لوگ اپنی آفس کے اندر چھوٹی سی عبادت گاہ جیسا کمرہ بنا لیتے ہیں، اور مسجد میں صرف جمعہ کو خطبے کے ٹائم پر آنا وہ اپنی شان سمجھتے ہیں، جلدی سے مسجد کے اندر آنا وہ یہ سمجھتے یہ تو غریبوں کا کام ہے، ہمارے پاس کیا کمی ہے، ہم تو جائیں گے جمعہ کی نماز 2 رکعت پڑھ کر کے چلے آئیں گے۔ یہ بچھنا نہیں ہوا، یہ بچھنا نہیں۔ بچھنا اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس سب کچھ ہونے کے بعد بھی تم خود کو کچھ نہ سمجھو، خدا کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل، پست اور اپنے آپ کو حقیر سمجھو۔ جب خدا کے سامنے کوئی اپنے آپ کو ذلیل و پست و حقیر سمجھتا ہے، اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اب تھوڑا سا میں بزرگوں نے تواضع کی الگ الگ تعریف فرمائی ہے، عاجزی انکساری کیا ہے تھوڑا سا سمجھیں۔ میں بڑی بات تو نہیں کرتا، تحدیث نعمت کی خاطر کہتا ہوں کہ اگر اس کو آپ نے آج سمجھ لیا اور کوشش کی اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالنے کی، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائے گا۔ اب سنیے تواضع کسے کہتے ہیں۔ حضرت شیخ فضیل بن عیاض علیہ الرحمہ فرماتے، بڑے زبردست محدث گزرے ہیں، بڑے زبردست۔ مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبی شریف میں درس دیا کرتے تھے، اور جس راستے سے حضرت فضیل بن عیاض گزرتے تھے نا، اس راستے میں جانور کبھی پلیدی نہیں کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ راستہ فضیل بن عیاض کے گزرنے کا راستہ، جانور بھی اس راستے کا احترام کرتا جس راستے سے حضرت فضیل بن عیاض جاتے۔ ایک دن اس راستے سے ایک بزرگ گزر رہے تھے، دیکھا تو وہاں نجاست پڑی ہوئی تھی، چیخ نکل گئی، کیا فضیل اب اس دنیا میں نہیں رہے؟ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ ہاں، حضرت فضیل بن عیاض کا وصال ہو گیا۔ تو مدینے کے علماء اور مشائخ کہنے لگے کہ فضیل اس دنیا سے نہیں گیا، اللہ کا ڈر اس دنیا سے چلا گیا۔ اس لیے کہ حضرت فضیل کا حال یہ تھا کہ ان کے سامنے جب کوئی کہتا نا اللہ، تو کانپنے لگ جاتے، ڈرنے لگ جاتے، کپ کپی طاری ہو جاتی، اتنا اللہ سے وہ ڈرتے تھے۔ انہوں نے تواضع کی تعریف کیا، ڈیفینیشن آف تواضع انہوں نے کیا بتائی؟ تو شیخ فضیل ابن عیاض علیہ رحمہ فرماتے ہیں تواضع یعنی عاجزی کا مطلب یہ ہے، یعنی خود کو نہ سمجھنا، اور عاجزی اور انکساری کا مطلب بتا رہے ہیں۔ عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ تم حق بات کو قبول کرو۔ بہت غور سے سنیے گا، بڑی پیاری تعریف فرمائیے، بڑی پیاری بات، اتنی پیاری اگر ہم تھوڑا سا اپنا کریکشن کر لینا تو انشاءاللہ زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ بڑی پیاری تعریف فرماتے ہیں، عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ تم حق بات کو قبول کرو، چاہے وہ بات کوئی بچہ کہے یا نہ سمجھ۔ اگر ایک ننھا سا بچہ بھی کوئی حق بات کہہ دے تو تمہارے اندر تواضع ہے، اس کی علامت یہ کہ حق بات کو تم دیکھو گے، کہنے والے کو نہیں دیکھو گے، فوراً اسے قبول کر لو گے۔ اگر یہ قبول کرنے کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو گیا اور تم نے قبول کر لیا تو اللہ تمہیں بلندی۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال کیا؟ بچہ کیا، علماء کہتے ہیں پھر بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ ارے شادی بیاہ، ناچ گانے باجے تماشے دیکھ لیجئے نا، کوئی قبول کرے؟ کہاں سے اللہ بلندی عطا کرے؟ اکڑتے ہو اللہ کے فرمان کے سامنے، تکبر کرتے ہو اللہ کے حکم کے سامنے، یہ سمجھتے ہو کہ میرے پاس کیا کمی ہے، میں کیوں اللہ کے فرمان کے سامنے جھکوں؟ معاذ اللہ، اللہ بلندی عطا نہیں کرے گا۔ فرمایا گیا بچہ بھی اگر کوئی تمہیں حق بات کہہ دے فوراً قبول کر، جھک جاؤ اللہ کے حکم۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دیوار پر بھی اگر کوئی نصیحت لکھی ہو تو اسے قبول کر، اور اگر تم نے قبول کر لیا تو یوں سمجھو کہ اللہ عز و جل نے تم کو تواضع کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اور اس کے عوض میں اللہ عز و جل عزت و سربلندی عطا فرمائے گا۔ اور آگے ایک بزرگ فرماتے ہیں تواضع کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دنیاوی اعتبار سے تم سے کم تر ہو، توجہ چاہوں گا، آپ ارب پتی ہیں، 500 آپ کے پاس ملازم ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں، نوکر نوکر ہے، ملازم ملازم ہے۔ اب تواضع کسے کہتے ہیں؟
تواضع کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دنیاوی اعتبار سے تم سے کمتر، یعنی تم سیٹھ ہو، سامنے والا تمہارا نوکر ہے، کمتر ہے، تو تم اس سے نرمی اور عاجزی سے پیش آؤ. نوکر سے نرمی اور عاجزی سے پیش آؤ. یہ کبھی نہ سوچنا کہ میں سیٹھ ہوں اور یہ نوکر. جسے پروردگار نے مالک کونین بنا کر کے بھیجا ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے خادموں کو خادم سمجھے ہی نہیں، بلکہ خادموں کو انسان ہی سمجھے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں 8 سال کی عمر سے لے کر یا 10 سال کی عمر سے کم و بیش 10 سال تک حضور کی خدمت میں رہا. 10 سال تک غلطیوں پر غلطیاں. اب ظاہر سی بات ہے کہ 8-10 سال کے بچے سے غلطیاں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا، لیکن کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی غلطیاں مجھ سے ہوئیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن سرکار نے کبھی مجھے اوف بھی نہ کہا. اب بیٹھ جائیں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم. اوف بھی نہ کہا، بلکہ حضرت انس کو ایسی ایسی دعائیں سرکار نے برکت کی عطا فرمائی کہ اللہ اکبر. سب کے باغ میں ایک مرتبہ پھل آئیں، ان کے یہاں ڈبل مرتبہ. اولاد میں برکت، مال میں برکت، برکت ہی برکت. یہ حضرت انس کے لیے حضور نے صحابہ کو جو بلندی اللہ نے عطا فرمائی، اس کی وجہ سب سے بڑی ایک یہ بھی تھی کہ وہ کبھی خود کو بہت بڑا تصور کرتے ہی نہیں تھے، ہمیشہ عاجزی اور انکساری سے زندگی گزارتے تھے. تو فرمایا گیا دنیاوی اعتبار سے تم سے کمتر ہو، اس سے بھی نرمی اور عاجزی سے پیش آؤ. سیٹھوں کے سامنے تو ہر آدمی نرم ہو جاتا ہے، ملازمین کے سامنے، غریبوں کے سامنے نرم ہونا یہ ہے عاجزی. آپ کروڑ پتی ہو لیکن ملازم کو سلام کرتے ہو. آپ ارب پتی ہو، کبھی ملازم کو چائے پیش کرتے ہو. میں دیکھیے کبھی شاید ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں گے کہ یہ کیا اپنے گھر کی بات پیش کر رہے ہیں. میں صرف تحدیث نعمت کی خاطر، ایک ترغیب کی خاطر بتا رہا ہوں. میرے گھر کا دستور میں آپ کو بتاؤں، یہ صرف تحدیث نعمت کی خاطر، اللہ جس کسی کو توفیق عطا فرمائے. میرے یہاں کام والی جب آتی ہے نا کام کرنے کے لیے، تو اس کے کام کے شروع کرنے سے پہلے میری اہلیہ اس کو چائے بنا کر کے، یہ آج کرنا. اور اگر کوئی کھانا، جیسے کہ ہماری کام والی مچھلی نہیں کھاتی اور ہمارے لیے کبھی گھر میں مچھلی بن گئی، تو اس کے لیے الگ سے کھانا بنایا جاتا ہے. الحمدللہ. یہ صرف ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں، صرف ترغیب کے لیے. یاد رکھیں اگر ہم چاہیں کہ جلال دکھا کر، بڑا پن دکھا کر ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عزت حاصل کریں تو نہیں. اللہ نے بڑا پن عطا فرمایا ہے تو عاجزی اختیار کرو. کسی کو حقیر، ان شارٹ یہ سمجھو، کسی کو حقیر نہ سمجھو، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے اور تم بھی اللہ کے بندے. تو فرماتے عاجزی سے پیش آؤ تاکہ ظاہر ہو جائے کہ تم دولت یا رتبے کی بنیاد پر خود کو بڑا نہیں سمجھتے. اور اگر کوئی شخص دنیاوی حیثیت میں تم سے بڑا ہے، توجہ چاہوں گا، آپ غریب ہیں، سامنے والا دولت کے اعتبار سے بڑا ہے، تو اس کے سامنے خود کو بڑا ظاہر کرو. یعنی کسی دولت مند کے سامنے یہ نہیں کہ وہ بھکاری ہوں، نہیں، اس کے سامنے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس حال میں. اور یہ کیفیت اللہ نے ولیوں کو عطا فرمائی. وہ کبھی بھی کسی بادشاہ کے سامنے، یا کوئی بادشاہ آ جاتا تو اس کے کپڑے کو دیکھ کر، اپنے پھٹے کپڑے کو دیکھ کر یہ نہیں سوچتے تھے یار یہ کتنا بڑا ہے، بلکہ اس کے سامنے یوں ہوتے تھے کہ میں جو پہناؤں اس کا مقابلہ تیرا کپڑا کر ہی نہیں سکتا. کبھی کوئی اللہ کے ولی کسی دولت مند کے سامنے حقیر خود کو نہیں سمجھے. اللہ نے جس حال میں رکھا، اللہ کا انہوں نے شکر ادا. ہمارا حال یہ کہ ہم مالداروں کے سامنے بچھ جاتے ہیں، جیسے غریب مسکین. نہیں، بچھنا ہے تو خدا کے سامنے، جھکنا ہے تو خدا کے سامنے. اس نے جس حال میں رکھا ہے اس کا کروڑوں شکر ہے، ارب و احسان ہے. مالداروں کے سامنے خود کو حقیر نہ سمجھو. اگر حقیر بنانا ہی ہے تو خدا کے سامنے اپنے آپ کو حقیر بناؤ. اور جب کوئی خدا کے سامنے اپنے آپ کو حقیر اور عاجز اور منکسر بنا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے. مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی مالدار کے سامنے یوں اکڑ کے رہو، نہیں، آپ مالدار سے بھی حسن سلوک سے پیش آؤ. اگر کوئی عہدے میں بڑا ہے اس کے رتبے کا خیال بھی کرو، یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے. مطلب یہ ہے کہ انٹرنل آپ کی فیلنگ، آپ کی غریبی کی وجہ سے اور سامنے والے کی مالداری کی وجہ سے یہ نہیں ہونی چاہیے یار میں کیا ہوں، یہ کیا، نہیں.
تم جو ہو تم ہو، وہ جو ہے وہ ہے، تمہیں اللہ نے نہیں دیا، اسے اللہ نے دیا ہے، دینے والی ذات اسی کی ہے، تمہیں بچنا ہے تو خدا کے سامنے بچ جاؤ، اس لیے کہ کوئی بھی مالدار بڑا نہیں ہے، تم پیدا ہوئے تو تمہارے کانوں میں آواز پہنچا دی گئی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بچو اس کے سامنے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کیا پیاری بات فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں کہ تواضع یہ ہے کہ جب تم باہر جاؤ تو جس کسی کو دیکھو اس کو اپنے سے بہتر سمجھو۔